ایک کالا شخص اپنی بیوی کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا اور کہا میری بیوی نے بدکاری کی ہے کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی بالکل کالے ہیں مگر بچہ بالکل سفید رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ اس کی بیوی رو کر کہہ رہی تھی میں نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا سچ سچ بتانا، اس رات تم نے اپنی بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیاہ فام شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالی ہے مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تجھ سے جو بات بھی پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچہ آپ کا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسد بن ابراہیم اور مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں وہ عمار بن یاسر اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی اے فریاد رسی بے کساں، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی مواقفت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا و ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا بیان کرو کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے؟ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین، اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے اور میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و متعمل مجھ سے اس کی خواست گاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی یا حضرت، پروردگار کی قسم میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔
بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو حاملہ نہیں ہے؟ اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ لڑکی بولی، آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ تحقیق کے بعد خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باقرہ ہے اور کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتا ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین نے بطریق اعجاز بڑھایا اور برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظروف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا، تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں نہاتے وقت اس کے رحم میں ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی۔ کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، اور وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات انجام دی تھیں، وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن حشام اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی معافات کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔
شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حازم بن حسن کے بارے میں کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و جمال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالحہ ہیں، نہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جب کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔